بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيب بها نفسا رواه الترمذي وابن ماجہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ ایک دفعہ درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، حاضرین و ناظرین و سامعین، جتنے بھی ہمارے اس چینل کے حاضرین ہیں، جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، سب کو یہ ذوالحج کا مہینہ جو آج دوسرا دن ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی ہے قربانی کے حوالہ سے۔ آج جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا، آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن اتنا بڑا مال قربانی کے جانوروں کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے، اس کی بجائے اگر کسی بیوہ کی خدمت کر دی جائے، کسی یتیم بے سہارا بچیوں کی شادی کر دی جائے، اس قسم کے طرح طرح کے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، جس سے اصل میں تو دین کی مخالفت ہے اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہمدردی۔ تو اس کے جواب میں یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل غور ہے، اور اس حدیث پاک کی راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن، قربانی کے دن، انسان کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا احب الی اللہ من احراق الدم، جو خون بہانے سے زیادہ خدا کو پیاری۔ ابن آدم کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یعنی قربانی والے دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیاری نیکی، سب سے زیادہ پیارا عمل ابن آدم کا وہ خون بہانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی جو آدمی قربانی کر رہا ہے، جس جانور کو اس نے ذبح کیا ہے، اس کا فائدہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، ان کے بل چل کے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ زمین اور وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو حضور نے ارشاد فرمایا لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ جب بھی تم قربانی کیا کرو تو کیسے کیا کرو؟ خوش ہو کر، خوش دلی سے کیا کرو، تنگ دل ہو کر یا پریشان ہو کر نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو باتیں قابل غور ہیں، پہلے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا اس میں رد فرما دیا کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے اور کوئی صدقہ خیرات کر دیا جائے اور کسی انداز میں مال خرچ کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرما دیا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب صدقہ، سب سے زیادہ
پیارا عمل خون بہانا ہے۔ خون بہانا ہی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی خون نہ بہائے بلکہ اس کے بدلے دگنا تگنا گوشت اگر خیرات کر دے یا مال اگر خیرات کر دے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گا، اس کو قربانی نہیں کہے گا، وہ اللہ کو اتنا زیادہ پیارا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کس کا ہے، یہ سنت کس کی ہے، یہ تاریخ کس کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ اس قربان خون بہانے کی اصل کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون بہانا ہے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا لایا گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا تو خون بہایا، اصل وہ چیز ہے۔ آپ نے خون بہایا تو قربانی کی اصل خون بہانا ہے، نقل وہی درست ہوتی ہے جو اصل کے مطابق ہو۔ تو جس طرح اس میں خون بہایا گیا تو اس میں بھی خون بہایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جو قربانیاں کی جاتی تھی ان کا جو گوشت ہوتا تھا وہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو رکھ دیا جاتا تھا چٹانوں کے اوپر یا پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جاتا، اس کو آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو وہ کھا کے چلی جاتی، جس سے پتہ چلتا اس کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی ہے، آپ کے صدقے میں قربانی کا گوشت کھانا بھی ہمیں حلال ہو گیا، ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو یہ ساری حضور کی مہربانی ہے، حضور کی برکات ہے۔ اس کے باوجود پھر اگر کوئی آدمی کہے طرح طرح کے بہانے کہ لو جی اتنا زیادہ گوشت کیوں کیا جاتا ہے جو کھائے نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ صرف اسلام دشمنی ہے، ورنہ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ ہے کہ کئی غریب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مہنگائی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے پورا سال وہ گوشت ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو یہ دن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ بھی گوشت کھا لیں، کیونکہ گوشت کھانا تو ہر جسم کے لیے ضروری ہے، یہ خوراک ضروری ہے ہر جسم کے لیے۔ تو امیر آدمی تو کئی تو ایسے ہیں جو روزانہ کھاتے ہیں، نہیں تو ہفتے بعد کھاتے ہیں، نہیں تو مہینے بعد کھاتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں کھا سکتے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ دن مقرر کیا ہے قربانی کا، تاکہ کم از کم وہ تو کھا لیں، ان کو کھانا آسانی ہو جائے۔ بہرحال اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کھروں اور اپنے سینگوں سمیت آئے گی، سینگوں کے بال لائے گی، اور اس سے پتہ چلا کہ اس کے یہ جو کھر ہیں، یہ سینگ ہیں، اس کے نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال، اس کا وہ پلہ بھاری ہو جائے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ باقی اعمال جو ہیں وہ کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، لیکن قربانی ایسا عمل ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی قربانی ذبح کی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا خوش دلی سے کیا کرو، خوش ہو کر قربانی کیا کرو۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت سمجھ کر اور یہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت آ جائے، تو اس کی حکمت اور فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں ضرور فائدے ہیں، مسلمانوں کے لیے گھاٹا اور نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ کم ہوتے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ قربانی کرنے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے، جانور کم ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، ہر سال قربانی کی جاتی ہے، بلکہ اور اس کو اندازہ لگائیں تو روزانہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، پورے شہروں میں ذبح کیا جاتا ہے، روزانہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر قربانی پہ تو بہت زیادہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود
آپ دیکھیں جناب، کہیں آپ کو 100 بکریاں نظر آئیں گی، کبھی 100 گائیاں نظر آئیں گی، اتنی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جو حرام جانور ہیں، جو کتا ہے، بلی ہے، تو اس کی اگرچہ پیداوار زیادہ ہے، پیداوار ان کے جناب 10 10 12 12 بچے ہوتے ہیں، کتی کے اور بلی کے زیادہ سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، اور ان کا خرچ بھی نہیں، کبھی ذبح بھی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اتنی بلیاں پھرتی ہوں یا اتنے کتے پھرتے ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی کی برکت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی برکت ہے۔ بظاہر وہ جانور کم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت اس میں برکت اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ سینکڑوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں برکتیں ہیں، فائدے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا۔ یہ حضور کی ادا ہے، قربانی بھی حضور کی ادا ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، وما علینا الا